اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو کل سلام کے حوالے سے اور گھروں میں ناچاکیوں کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہیں وہ گھروں میں ہم کون سے ایسے وظائف کریں، گھروں میں ایسے کون سے وظائف کریں تو ہماری ناچاکیاں دور ہو جائیں اور ہم اللہ کے کلام کی طرف اور اصل وظائف کی طرف آئیں گے تو ہمارے گھروں کی ناچاکیاں اور مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کوئی بھی ایک عمل ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے، اس کے کرنے کے پیچھے بہت سارے راز ہیں، سمجھ آئے، لیکن ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم باقی دنیا کے ٹوٹکے شوٹکوں کی طرف بہت زیادہ بھاگتے ہیں اور جو اصل چیزیں ہیں جس سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں اس کی طرف کم جاتے ہیں۔ تو یہ جو آج سلام کے فضائل کے حوالے سے، سلام کا کیا فضیلت ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کو بتانا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا فلسفہ ہے، اس حوالے سے میں آپ کو عرض کروں گا۔ تو سلام کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے، سلام کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہ جو سورہ نساء ہے اس کا 86 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حسیبا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں سلام کیا گیا، سلام کرنا یعنی تمہیں کوئی سلام کریں تو اللہ نے فرمایا کہ تم بھی اس کو سلام کرو لیکن اس سے اچھا سلام کر لو۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ جب تمہیں سلام کیا جائے یعنی سلام کرنے کے ساتھ تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا کہ اس سے اچھا سلام آپ نے کرنا ہے، اور أَوْ رُدُّوهَا یا اسی کو آپ واپس کرو، اسی کو آپ واپس کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ایک ایک چیز کو حساب کرنا ہے، اللہ پاک نے آپ کے ایک ایک چیز کو حساب کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ایک ذرہ برابر بھی کوئی کرے گا تو وہ بھی اس کو ملے گا، اس کو بھی وہ دیکھے گا، سمجھ آئے، ایک ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، میں نے سلام کے حوالے سے بتانا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا اندر آنا کہ سلام کرو، سلام کے بارے میں حکم آنا، یہ خود اس سلام کی فضیلت میں سے ہے۔ اور دوسرا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ البادی بالسلام بریء من الکبر یعنی سلام کے اندر پہل کرنے والا۔ اب دو بندے ایک ادھر سے آ رہے ہیں ایک ادھر سے آ رہا ہے، ایک آدمی جلدی جلدی سلام کرتا ہے تو وہ تکبر سے بری ہے، تکبر سے کیا ہے؟ بری ہے، سمجھ میں آیا جی۔ اور دوسرا ایک روایت ہے نبی علیہ السلام کی، اس میں فرمایا نبی علیہ السلام نے لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا فيعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام کہ کسی مومن آدمی کے لیے، کسی بھی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے بھائی کو 3 دن تک چھوڑے رکھیں، یعنی ان سے ناراض رہے، سمجھ آئے۔ 3 دن سے اوپر ناراض ہونا یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ ایک روایت میں یہ بیاتا ہے کہ 3 دن تک اجازت ہے، 3 دن سے اوپر اگر ناراض ہو گیا اور وہ مر گیا تو سیدھا جہنم میں۔ تو اس روایت میں فرمایا کہ 3 دن سے یعنی زیادہ کسی بھائی کو چھوڑ دینا، اس سے بات نہ کرنا، سلام نہ کرنا، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ دونوں آپس میں ملاقات کر رہے ہو اور ایک ادھر منہ پھیر رہا اور دوسرا ادھر منہ پھیر رہا اور سلام تک نہیں کر رہے ہو۔ لیکن فرمایا وَخَيْرُهُمَا یعنی ان دونوں میں سے جو بہتر ہے، جو دو ناراض ہے، یعنی ان دونوں میں سے جو بہتر آدمی وہ ہے کہ جو سلام کا اندر کیا کرے؟ پہل کرے، سمجھ آئے۔ ان دونوں میں سے یعنی بہتر آدمی وہ ہے جو سلام کا اندر پہل کرے۔ تو سلام جو ہے کیا نام ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارا انبیاء علیہ السلام کو کیا ہے؟ سلام کیا ہے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ
سمجھ آئے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی اللہ نے سلام کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ یعنی اپنی سلامتی ان کے اوپر نازل فرمایا. سمجھ آئے؟ اور جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو فرشتوں کو بھیجا، اور جب ان کے اندر روح گئی، جان آ گئی اور بات کرنے کے قابل ہوا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ تم ان کو جا کر سلام کرو. تو فرشتوں نے آ کر آدم علیہ السلام کو کہا السلام علیکہ. سمجھ آیا جی؟ تو اس نے آگے سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمجھ میں آیا جی؟ تو اس نے آگے سے احسن جواب دیا. جیسے قرآن نے کہا نا کہ تمہیں کوئی سلام کرے السلام علیکم کہے تو آگے سے تم نے اچھا سلام کرنا ہے. نہیں اچھا یہ کہ آپ نے الفاظ کو بڑھانا ہے. ہاں یعنی اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم کہا تو آپ نے رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہنا ہے. اور اردو ہے یا اسی کو آپ نے اس کو اگر السلام علیکم کہتا تو تم نے وعلیکم السلام کہنا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سلام کیا گیا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمدہ سلام اور بہتر سلام ان کو کیا واپس کیا. اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے یعنی سارا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اور یہ سلام جو ہے ان کی سنت تھی، یعنی سنت المرسلین، یعنی یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی. سمجھ آیا جی؟ سلام کرنا. لیکن قوموں نے بعد میں جو قومیں آئی ہے یعنی ان کے بعد اس سلام کے رواج کو ختم کر دیا تھا. سلام کے رواج کو ختم کیا تھا. تو عرب جو ہے کیا نام ہے ایک دوسروں کے ساتھ اس جیسے الفاظ کے ساتھ ملتے تھے. حیاک اللہ، کہ اللہ تمہیں زندہ رکھے. سمجھ آیا جی؟ اور یا اس طرح کہتے ہیں کہ انعم اللہ بخیر، کہ اللہ تمہارے ساتھ خیر کے ساتھ انعام کر لے. اس طرح کے سلام کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سلام دیا جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو سلام آیا تھا، یہ سلام اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا. اب اس کی فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے السلام علیکہ یا السلام علیکم کہتا ہے تو اس کو 10 نیکی ملتی ہے. اتنی میں نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتے ہیں. اور پھر آگے رحمت اللہ کہتا ہے تو 10 نیکیاں اور ملتی ہے. اور اس کے بعد وہ برکاتہ کہتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں اور ملتی ہے. وہ مغفرتہ کہتا ہے تو اس کو جو 10 یعنی ایک سلام کے اوپر 40 نیکیاں ملتی ہے. کتنی ملتی ہے؟ 40 نیکیاں ملتی ہے. سمجھ میں آیا جی؟ اور دوسرا سلام جب بندہ کرتا ہے راستے میں گزرتے ہوئے، میں نے آپ کو جیسے کل بتایا تھا یا ان بچوں کو کہیں شور نہ کریں. سمجھ آیا جی؟ تو وہ یہ دعا یہ کلام ہے کیا ہے بھائی؟ ایک آپ مثال کے طور پر آپ راستے سے ایک بندہ گزر رہا ہے، آپ اس کا فلسفہ ہے، یہ سلام کا فلسفہ بتا رہا ہوں آپ کو. سلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی راستے میں کوئی گزر رہا ہے، اب دیکھو ایک گزرنے والے کے لیے بہت سارے حوادثات ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بھائی؟ اب راستوں میں گزرنے والے کے لیے کسی کے روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور کوئی جو ہے نا کسی درندے کا سامنے ہو جاتا ہے، کوئی کسی پتھر کے سلائڈنگ میں آ جاتا ہے، کوئی جو ہے کیا نام ہے سانپ بچھو کے شکار ہو جاتا ہے، کوئی کسی ڈاکو کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی راستے میں چلنے والے کے لیے جو ہے کیا نام ہے ہر قدم کے نیچے 100 مسائل ہے. کیا ہے بھائی؟ ہر قدم کے نیچے کیا ہے؟ 100 مسائل ہے. تو یہ سلام کا فلسفہ یہ ہے. اب مثال کے طور پر آپ گزر رہے ہیں، یعنی راستے میں گزر رہے ہیں، راستے میں آپ کو کتنے بندے ملتے ہیں؟ راستے میں آپ کو بہت سارے بندے ملتے ہیں، اور ہر بندہ آپ کو سلام کرتا ہے، دعا دیتا ہے. کیا کرتا ہے بھائی؟ وہ ہر بندہ آپ کو دعا دیتا ہے. تو اب ظاہر بات ہے آپ اتنے سارے لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ جا رہے ہیں، اتنے لوگوں کے سارے، تو آپ ان دعاؤں کی وجہ سے آگے جا کر جو ہے کیا نام ہے کیا پتہ کسی بڑی مصیبت سے ان دعاؤں کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا. کوئی آدمی کس قسم کا، کوئی قسم، کوئی نیک، کوئی بچہ، کوئی معصوم، ہر قسم کے آتے ہیں. تو اگر کسی کی دعا آپ کے ساتھ لگ گئی اور آگے جانے والی جو مصیبت آ رہی ہے ان مصیبتوں کی وجہ سے اگر آپ کی دعا کیسے وہ مصیبتوں سے بچ گیا تو کتنی بڑی فائدہ ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے. ظاہر بات ہے کہ آدمی کو سلامتی مل جائے اللہ کی طرف سے، اور اگر کسی رحمت مل جائے، برکت مل جائے، تو وہ آگے جا کر کسی مصیبت کا شکار نہیں ہوگا. دوسرا یہ ایک جو ہے کیا نام ہے سلام کا فلسفہ ہے. دوسرا سا فلسفہ کیا ہے پتہ ہے؟ دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو بندہ سلام کو پھیلاتا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ جو ہے کیا نام ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور افشوا السلام، کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاتے رہو، ہر جانتے ہو نہیں جانتے ہو یعنی ہاں ہر بندے کو سلام کرو. اور دوسرا کہ راتوں کو جب لوگ سو جائیں تو تہجد نماز پڑھو. تو
تو سلامتی کے ساتھ جنت میں کیا ہو جاؤ گے؟ داخل ہو جاؤ گے. تو بے شمار حدیثوں کا اندر سلام کے فضائل ہے. ابھی یہ ہے کہ اس کے کرنے سے کیا ملے گا، یہ نیچے بہت ساری چیزوں میں یعنی مطالعوں میں یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ سلام کو رائج کریں گے، اپنے علاقوں کے اندر سلام کو کیا کریں گے، تو اس میں کیا ہوگا، انسانوں کے دل میں آپ کی محبت بیٹھے گی. سلام جب کرتے رہیں گے نا، ہر گزرنے والے ہر بیٹھنے والے کے اوپر آپ سلام کرتے رہیں گے تو آٹومیٹکلی اللہ پاک مخلوق کے دلوں میں کیا کرے گا، محبت ڈال دے گا، الفت ڈال دے گا، آپس میں روابط ہو جائیں گے. سمجھ میں آیا جی. اور جو ہے اس کے علاوہ اختلافات سے، تفرقات سے، یعنی غیبت سے، جو ہے نا چگلی سے، اور اس طرح تہمتیں لگانے سے، بہتان لگانے سے، یعنی برے جو ہے نا یعنی گمانوں سے، حسد سے، گالی گلوچ سے انسان کیا ہو جائے گا، بچ جائے گا. یہ اس کا فلسفہ یہ ہے. جب آپ سلام پھیلائیں گے تو یہ ساری جتنی بھی حسد، بغض، کینے کی جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں سے آپ کو کیا ملے گا، نجات ملے گا. ان چیزوں سے آپ کو نجات ملے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو ہے کیا نام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو ہے نا رحمت ملے گی، برکت ملے گی، اور ہر اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کیا کرے گا، نوازے گا. اور اب سلام کے بہت سارے آداب ہیں. ظاہر بات ہے یہ اتنا اچھا عمل ہے، بڑا عمل ہے، اور جو ہے ظاہر بات ہے جتنا بڑا عمل ہوگا اتنا اس کے کیا ہوتے ہیں، یعنی آداب ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ جو ہے کیا نام ہے، جو آدمی نماز پڑھ رہا ہو اس کو سلام نہیں کرنا ہے، کیونکہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اگر اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے تو ادھر سے ہٹ کے کیا ہو جائے گا، تمہاری آواز کی طرف جائے گا. آپ کو سمجھ میں آئے. تو سلام جو ہے نا نماز پڑھنے والے کو سلام نہیں کرنا. ایک دوسرا تلاوت کرنے والا اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوتا ہے وہ خود ہی سلامتی میں آگی، وہ خود رحمت میں جو ہے ڈوبا پڑا ہے. سمجھ آئے. تو اس لیے جو ہے کیا نام ہے، تلاوت کرنے والے کو جو ہے سلام نہیں کرنا ہے. ایک آدمی ذکر میں مشغول ہے، توجہ میں بیٹھا ہے، ذکر میں بیٹھا ہے، اس ذکر کرنے والوں کو بھی سلام نہیں کرنا ہے. ایک آدمی حدیث پڑھا رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت میں سلامتی میں ڈوبا پڑا ہے، اس کو بھی سلام نہیں کرنا ہے. اور اس کے علاوہ امام صاحب خطبہ دے رہا ہے، اس خطبہ دینے والے کو بھی کیا کرنا ہے، سلام وہ نہیں کرنا ہوتا ہے. ایک آدمی فقہ کے مسائل بتا رہا ہے، جو فقہ کے مسائل بتا رہا ہے اس کو بھی جو ہے کیا نام ہے، سلام نہیں کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی صاحب فیصلہ سنا رہا ہے ان دونوں کے درمیان میں، یا کوئی جھگڑا ہو گیا ہے اور کوئی ایک بندہ بات کر رہا ہے، فیصلے کی طرف کسی کو لے کر آ رہا ہے، تو اس فیصلے کے دوران بھی آپ نے سلام نہیں کرنا ہے. سمجھ آئے جی. اور اس کے علاوہ اذان ہو رہی ہو تب بھی جو ہے کیا نام ہے، سلام نہیں کرنا ہے. اقامت والے کو بھی اذان جو ہے وہ نہیں کرنا ہے. کوئی بھی آدمی درس دے رہا اس کو سلام نہیں کرنا ہے. اور ایک اجنبی عورت کہیں راستے میں بیٹھی ہے تو اجنبی عورت کو بھی سلام نہیں کرنا ہے. اور شطرنج کھیل رہا ہے ایک آدمی، شطرنج کھیل رہا ہے تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا ہے. اور دوسرا جو ہے کیا نام ہے کہ جو جوا کھیل رہا ہے اس کو بھی سلام نہیں کرنا ہے. کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بے تکلف کیفیات میں ہے، بے تکلف کیفیات میں بھی اس کو بھی سلام نہیں کرنا ہے. اور کافر کو بھی سلام نہیں کرنا ہے. سمجھ آئے جی. اور جن لوگوں کا سطر کھلا ہوا ہے، کئی ننگے ہیں، سمجھ آئے جی، اس کو بھی سلام نہیں کرنا ہے. پیشاب پخانے میں بیٹھنے والے کو بھی سلام نہیں کرنا ہے. سمجھ آئے جی. اور اسی طرح کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہو، سمجھ آئے، کھانا کھانے والے کو بھی سلام نہیں کرنا ہے. اور گانے بجانے والے کو بھی سلام نہیں کرنا ہے. اور دوسرا یہ جو کبوتریوں کے ساتھ جو لوگ مشغول ہوتے ہیں نا، کبوتر باز جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی سلام نہیں کرنا ہے. سمجھ آیا جی. تو اور ان چیزوں کو سلام نہیں کرنا ہے. اور دوسری بات آپ کو بتا دوں، بڑی غور سے سننا، کہ سلام کرنا سنت ہے، سارا انبیاء علیہ السلام کا سنت ہے، لیکن جواب دینا واجب ہے. جواب دینا کیا ہے، واجب ہے. تو جواب دینا ہر صورت میں لازم ہے. سمجھ میں آیا جی. تو یہ سلام کے جو فضائل تھے اور سلام کے فلسفہ تھا، اور سلام کے جو ہے کیا نام ہے، جو جن کو کرنا تھا ان کے میں نے آپ کو بتایا. دوسرا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر یعنی بچوں کے لیے آداب میں سے، سلام کے آداب میں سے، بچے بڑوں کو سلام کریں گے، اور چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے گا. چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرنا اس کا حق ہے. اور اسی طرح سوار جو جا رہا ہے، جو پیدل جا رہا ہے، اس کو سلام کرنا، سواری والے کو جو ہے جو پیدل جا رہا ہے اس کو سلام کرنا کیا ہے، یہ آداب میں سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ